والسلام علی مصطفیٰ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج بھی برکت محفل بسلسلہ رسالہ ثواب سالانہ ختم شریف چودھری اصغر نانو صاحب، انہوں نے والد صاحب اور چودھری اکرم صاحب، انہوں نے برادران والد گرامی، محترم المقام قبلہ ماسٹر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے رسالہ ثواب واسطے اور جتنے بھی اس گھرانے میں جو وفات پا چکے ہیں سب رسالہ ثواب کی محفل پاک سجی ہے۔ اللہ کا ان حاکمین کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین، تمام کے درجات کچھ بلندی عطا فرمائے، آمین۔ میرے تو قبل قبلہ قاری عبدالعزیز چشتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان فرمانے سر، انہوں نے جڑے حق بیان کیتے نا چار حق تے، انہوں نے جو آخری جڑا حق بیان کیتا ہے اولاد کے حق کے کہ جڑے اودے ماں باپ دے یار دوست نے سنگی ساتھی نے عزیز رشتہ دار تے ہیں نے انہوں تو حق کے بھی جڑے عزیز نے جڑے دوست نے انہوں نے نال پیار کیتا جائے۔ اور خدا جانتا ہے کہ آج میں پنو میں فلسطین سے جا رہا تھا، مدنی صاحب بیٹھے بھی جانتے ہیں کہ زکام نصرین شاہ صاحب انہوں نے مرید ہوتے عرس پاک کرا دے رہے، جس وجہ جو بھی رشید صاحب نے کہا رات کو گئی، انہوں نے کہا جی اکرم صاحب فرما رہے تھے کسی وجہ ختم ہے، میں کہا جی ہونے ضروری ہو گیا ہے کہ والد صاحب یہ جاری ہے میں اس رومانی ملتا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے سانو علم دیتا ہے تو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، لیکن صرف گلاں کر دینا تو کام نہیں ہوتا، انہوں نے عمل کرنا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ مرحومین کی بخشش فرمائے۔ بالکل اختصار دے رہا مختصر میں گل کراں گا، تسی بالکل پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کتنے بجے چھڈن گے، بالکل ٹائم تے انشاءاللہ 12:15 تو پہلے میں چھڈ دواں گا، تسی توجہ رکھنی ہے ادھر میرے ہاتھ۔ آج کسی کا آئیڈیل نہ کوئی آتا ہے کوئی کھلاڑی میرا آئیڈیل ہے جی، کوئی کہتا ہے کہ فلم کا جڑا ایکٹر ہے نا ہیرو ہے وہ میرے واسطے آئیڈیل ذات ہے، کوئی کہتا ہے ڈرامے والا آئیڈیل ہے، کوئی کہتا ہے کھلاڑی ہے، کوئی کہتا ہے سیاستدان ہے، لیکن اسی مسلمان آتے صاحب سانو رب دا قرآن کی آخدا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سارے کوئی مل گیا کو سبحان اللہ، اور میں نے زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، قاری صاحب نے ماشاءاللہ مسجد کی سوڑی تعریف کی ہے، الحمدللہ مسجد کی سوڑی بڑی ہے، سارے کام ٹھیک ہوئے نے۔ یہ تھوڑی جی میں گزارش کر دوں کہ سپیکر والا تھوڑا جہا معاملہ ڈھیلا رہ گیا ہے، بھی تھوڑا ٹائٹ کر لو تو تسی مل کے سارے آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا بھائی تواڈے واسطے آئیڈیل ذات کوئی کھلاڑی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، میرے محبوب دی ذات تواڈے واسطے آئیڈیل ذات ہونی چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار دی سیرت پاک پڑھو، آج اسی کسی ماڑے بندے نوں قریب نہیں کرتے، نیڑے نہیں لاندے، پھر تو تھوڑا جڑا دماغ میں ٹھیک ہوئے انہوں تو بالکل ہی کوئی بندہ نیڑے نہیں لاندہ۔ سنو سرکار دی سیرت پاک، لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ وچ ایک پاگل عورت دیوانی مدینہ طیبہ دی اے جائی سامنے کیا گل کی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سنو، کیا میری گل سنو، سمجھ آ رہی ہے گل دی جی؟ میں تھوڑا جا بولو کی فرمایا میری گل سنو، آقا میری گل سنو۔ مثال میں عرض کرا، آج کوئی استاد بیٹھے ہوئے سکول کے اندر، کوئی بندہ آ گیا ہے دروازے سے اٹھیا کہتا ہے ماسٹر جی اور گل سنو، تو ماسٹر صاحب غصے ہو گیا کہتے ہیں ٹر کے آ گیا کہ نہیں آنے دا۔ پیر صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہون، سجے کھبے مرید بیٹھے لے،
بندہ کوئی آ کے باہر آخر پیر دی اندر آ کے میری گل سنو تو پیر صاحب کی آخر کے ایڈی دوروں میں تر کے آ گیا ایتھے نہیں دل کو آمنا ہوتا پیا کہ آ کے گل سنا لے توجہ کریا جے اس ساری مخلوق وچوں اعلی شان کی دیے اعلی حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عام مخلوق کی جو شان ولیاں دی زیادہ ہے، پھر اگے غوث قطب ابدال درجے بڑھتے جاندے رہے، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر نبی، پھر رسول، فرمایا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی سارے رسولہ تو ہی جدی اعلیٰ شان ہے نا، اور میرے تے تیرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے پاگل عورت نے، دیوانی عورت نے آکے آکھا سنیا میری گل سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں آکھا ہے دورو آگے میں تکری آن ہوتا، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے چھڑیا کہ اس عورت کے کول چلے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کرو جی گل، اور اگلی گل بڑی سخت ہے۔ مجید صاحب بھی ماشاءاللہ مناشد کر کے آئے، قاری عبدالعظیم صاحب اور بھی تسی عوام ہو کے آئے ہو، میں بھی الحمدللہ 3 باری ہو گیا مکہ شریف مدینہ طیبہ دی گرمی بڑی ہے، اور بھی جڑے بندے رہتے باہر انہوں پتہ ہے عرباں دی سخت گرمی ہوتی ہے۔ اس عورت نے کام کی کیتا سرکار دا ہاتھ پڑیا پڑیا پورے مدینے وچ پوایا ہے، سرکار دا ہاتھ پکڑیا اج پڑھ کے نہ پورے مدینے وچ پوایا، سرکار نو سیر کرائیے تے پھر واپسی دی آ کے سامنے نہیں کھلوتی، پھر گرمی میں چھا کے کھلو گئی۔ اور جناب والا نے گل بات شروع کر دیتی، جڑے دیوانے ہوندے نے مجذوب ہوندے نے انہاں دی گلاں کیڑا مکدیاں نے، انہیں اپنے انداز وچ گل شروع کر دیتی، گل مکنے وچ نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام پریشان نے، یہ خود تے ہے ہی پاگل، پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کے محبوب نو گرمی وچ کھڑا کر دیتا سو، جس ویلے نہ او گلاں کر کے خوب رج گئی نا، دل دا غبار ہلکا ہو گیا تے پتہ آخری کی ہے، سونیا ہن مینوں اجازت دے، سونیا ہن مینوں اجازت دے، تے اگلی گل جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، فرمایا مائی جی اگوں بھی اگر کوئی نکی جی گل سنانی ہوئے نا، توجہ کرو جملے وال، نکی جی گل کوئی سنانی ہوئے نا، یعنی پورے مدینے تے شہر بھی کرا دیتی ہے، گرمی میں لے آ کے گھنٹہ کھڑا بھی کر دیتا ہے، سرکار کی فرما رہے ہیں، غصے نہیں ہو رہے، محبت فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، فرمایا بھائی جی پھر بھی اگر کوئی کدی دل کر رہے نکی جی گل سنانے تے آ جا کرو مینوں آ کے سنا لیا کرو۔ عورت چلی گئی واپس، سرکار آئے نا، صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا وہ ہے ہی پاگل سی، تسی وہ دی گل سن لگ پے، جڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملہ ارشاد فرمایا وہ دل تے کرنے والا سن والا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ وہ بھی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنا تو پھر کون سنے گا؟ میں اللہ دا محبوب ہو کے بھی نہ سنا، رب دا رسول ہو کے، رب دا ماہی ہو کے نہ سنا تو بھی کون سنے گا؟ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اے سرکار دے اسوہ حسنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اگر کوئی منگن آ جاتا ہے تو سرکار انہوں بھی نہیں چھڑک دے، انہوں بھی جناب والا غصے نہیں ہوتے، کیونکہ رب دا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوالی آپ کے کوئے تے جس ویلے بھی آ جائے سونیا نہ نہیں کرنی بلکہ عطا فرما دینا ہے، نہ نہیں کرنی بلکہ عطا فرما دینا۔ قاری عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے الشفا شریف کے اندر حدیث بات نقل کی تھی، اور جس کتاب کا میں نہ رہ رہا بزرگ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر کتاب پہ ہی ہوئے اتنے کہ اللہ کی رحمت اللہ رسول اللہ رہتے ہیں، الشفا شریف اس کے اندر حدیث بات نقل کی گئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما کر حضور کی بارگاہ سے ایک منگت آیا، سوالی آیا، سوال کرنے والا آگے کی عرض کرتا ہے آقا میں نے کچھ عطا فرماؤ،
اج کئی بندے عقیدے بنا لینے جی سرکار کو منگیے تو شرک ہو جاتا ہے، سرکار کو منگیے تو شرک ہو جاتا ہے جی۔ میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرو کہ بندہ پہ منگتا ہے، جی اگر شرک ہوتا تو سرکار ٹھاک دے میں منع فرماتے ہوئے میرے کو نہ مانگ، اللہ کو جا کے مانگ۔ سرکار نے منع نہیں کیتا، بڑی دلچسپ گل ہے، توجہ ذرا سماعت فرمایا جی۔ آقا سونے کچھ عطا فرماؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب انور میں ہاتھ پایا، جو اس ویلے ایسی نہ سرکار نے کٹ کے عطا فرما دیا۔ جس ویلے سرکار نے دیتا نا کہ منگل کی بھی جانچ نہیں نہ ہوتی، بدو سی منگنے کی جانچ نہیں، اجے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا، آخدا کی نکلے کفر کفر نباشر، کہنے لگا سونے جنہ تہاڈا نام سنیا سی نا، جنی تہاڈی شہرت سنی ہے سخاوت دی، سونے انہاں تساں عطا نہیں کیتا۔ جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلو کے بندہ جو بھی آخدا ہے میرے تیرے نال دا بندہ ہوتا چاہتا ہے کٹو پار، ایک کھلو کے میرے سامنے بیان دی گلا کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل مزاجی دے نال گل سنی، پر صحابہ کس طرح سن سکتے سن؟ سامنے سیدنا عمر فاروق کھڑے نے، آپ نے ایجنا تلوار نو ہاتھ پایا، جس ویلے تلوار نو ہاتھ پایا بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تو اندی گل کرے بھئی سرکار جدہ تو اٹھا نہ سنے ایڈنا تسی عطا نہیں کیتا۔ فاروق اعظم نے ہاتھ پایا نا، میرے آقا نے بر نگاہ نبوت نال ویکھ رہے سن، میں نے آگے جا کے میری سخاوت ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ہے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا عمر ٹھہر جا، عمر جلدی نہ کر ٹھہر جا۔ فاروق اعظم نے اسے ہاتھ روک لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اوتھوی اس بدو دا ہاتھ پڑیا اپنے گھر لے جاندے نے۔ جس ویلے اپنے کاشانہ رحمت وچ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جا کے نا عطا فرمایا ہوڑ، سرکار نے فرمایا ہوڑ، کیا لگا تھوڑا جا مل گئے آقا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جا ہوڑ عطا فرمایا کہ ہون دوجی واری سرکار نے پوچھا نہیں، سرکار نے پھر عطا فرمایا، سرکار نے پھر عطا فرمایا۔ یہ رمچی سارے منچی بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے پھر عطا فرمایا، پھر نہیں پوچھا، اس تو بعد پھر عطا فرمایا۔ اس نے اتنا عطا فرمائی جانے دینا کہ انہیں منگتا کی آخدا ہے جولی ہی اپنی تنگ ہے، جولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، یا رسول اللہ بس کرو، انتے میری جھولی بھر گئی ہے، یا رسول اللہ اینا ہو گیا انتے میرے کو اٹھان بھی نہیں ہو رہا، میں لے کے کس طرح جاؤں گا، یا رسول اللہ بس کرو، میرے پیر نصیر و دین نصیر چراغے گولہ رحمت اللہ علیہ دینوں تربی، آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی فرمایا اب تنگی داماں پہ نہ جا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا، اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا ہونا ہے آنکھ میری چولی تانگے، اور مانگنا جا، میری سرکار عطا کرتے آئے ہوئے نے۔ اور کسی نے آکھیا نا جناب دسو تسا خیرات جے منگیے ایدہ انجام کی ہویا ہے؟ فرمایا اس در پہ انجام ہوا، اس نے طلب کا ارے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار نے جھولی بار بار کیا اور بھی مانگ؟ آندہ نہیں، سونے بس کرو ہون بس کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اڑتا صاحب ہے جیڑی انہیں گل کی تھی نا مسجد میں جنہ نہ سنے انہاں تسا دیتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا اڑتا سا میرے بارے تیرے کی خیالات نے؟ ایک بندہ جو 100 روپیہ منگنا ہوتا ہے انہوں نے ہر لب جے لکھ لب جے دیکھنا والا پوچھتا ہے ہوں 10۔ سرکار نے فرمایا 10 ان کی خیالات نے تیرے؟ کہنے لگا سونیا جنی آپ دی سخاوت ہے نا، تیز آندھی دے نالو، تیز طوفان دے نالو، انیریاں چلتی ہے ویسے نا تیز، وہ بند بھی کر دو پھر بھی اندر ہوا آ جاتی ہے۔ کہنے لگا سونیا تیز آندھی دے نالو بھی آپ دی سخاوت تیز ہے۔ اور اگے جڑا جملہ ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے جی، جے اینج آکھیے کہ سرکار کچھ نہیں دے سکتے تے پھر کی ہوتا ہے، تے جے آکھیے سرکار بڑا کوئی دیندے نے تے پھر کی ہوتا ہے؟
میری تہاڈی گل نہیں، حدیث پاک سرکار نے فرمایا جس ویلے تو آکھیا نا مسجد کے اندر میں سویا جدا تہاڈا نام سی اینا تساں دتا نہیں، فرمایا میرے صحابہ دے دل ٹوٹے نے، میرے صحابہ دے دل ٹوٹے نے اس گل کرنے دے نال بے تو آکھیا انہاں نہیں دتا جدا تہاڈا نام ہے، اے دے نال دل ٹوٹے نے غلاماں دے، فرمایا ہن پھر جا مسجد کے اندر میرے نال چل مسجد کے اندر تے مسجد وچ جا کے گل کر بے سونیا جدی تہاڈی سخاوت ہے نا اے تیز آندھی دے نالوں بھی تیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتر مسجد کے اندر لے آندا، مسجد وچ آ کے انہیں صحابہ دے مجمع وچ اعلان کیتا بھئی او سنو سرکار دے غلاموں، میرے آقا دی تے اینی سخاوت ہے کہ تیز آندھی دے نالوں بھی تیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ سخاوت لے کے انہیں آقا منو کلمہ پڑھاؤ، آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ اگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر تو اسے ملے انہوں قتل کر دینا، آج لوگ سمجھ رہے معمولی جی گل ہے آخ دینا بھی سرکار نہیں دیتے، معمولی گل نہیں بڑی وڈی گل ہے۔ سنو حدیث پاک ذمہ داری میں عرض کر رہا، سرکار نے فرمایا اگر وہ سدے عقیدے تے تو انہوں قتل کر دینا، کی عقیدہ سی بھی یا رسول اللہ جدہ تو اڈا نہ سنے انہوں نے تمہیں دیتا نہیں، فرمایا جی اگر اسے عقیدے تے انہوں تو قتل کر دینا انہیں جہنم میں جانا سی، فرمایا جیڑا ہونے دا عقیدہ بن گیا ہے، جیڑا ہونے دا عقیدہ بن گیا ہے بھئی یا رسول اللہ جنہ تسی دے سکتے ہو اور کوئی نہیں دے سکتا، فرمایا ایدہ چنگا عقیدہ انہوں جنت وچ لے جائے، ایدہ اے سونا عقیدہ انہوں جنت وچ لے جائے۔ ایک دو منٹ اگلی گل مکمل کر دوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کے سمجھایا ہے، فرمایا صحابہ تو آٹی یعنی امت دی تے میری مثال، سرکار نے اپنی اور اپنی امت کی مثال کی دیتی۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ ہے جدی اونٹنی کھل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، ناک سے نکیل نکل گئی، کوئی بندہ سوٹا لے کے آ گیا ہے، کوئی بندہ سوا لے کے مگر لگ گیا ہے، کسی بندے نے رسا پھڑیا ہے، کسی نے کوئی کسی نے کچھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ڈنڈا پیا مارتا ہے، کوئی سوا نو پیا مارتا ہے، کہ جانور نے پھر ڈر نہیں ہے، پھر ڈرتا ہے اور نستا ہے، کسی نے قابو نہیں آمدا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کی ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دا جڑا اصل مالک ہے نا، اونٹنی دا جڑا مالک ہے اصل وہ آ جاتا ہے اور زمین کو گھاس اٹھاتا ہے، گھاس چکتا ہے تھوڑا جہا اینج اپنی اونٹنی دے سامنے کرتا ہے بغیر کسی دی مدد دے، اینج اونٹنی وہ دے والے کھچی ہوئی چلی ہے، وہ دے وال دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی دی مدد لیا وہ دے ناک وچ نتھ بھی بندہ پا دیندا ہے، فرمایا وہ پھر آکھدا ہے کہ تساں میری اونٹنی دا کی حال کر دیتا ہے، مار مار کے دا کی حال کر دیتا ہے، وہ آکھدا ہے مالک جے میں ہاں تے قابو کرنے دا طریقہ بھی میرے کول ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اس امت دا مالک میں ہاں، اس امت دا مالک میں ہاں، تینوں قابو کرنے دا بھی طریقہ میرے کول ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر اگر تو جلد بازی کر دینا اس موقع تے اینو قتل کر دینا، ایدا او پہلا بالا عقیدہ نو جہنم وچ لے جاندا، ہن جڑے دا عقیدہ بن گیا ہے اینو جنت وچ لے جائے گا۔ یعنی پتہ چل گیا حدیث پاک تو بھی اگر اے عقیدہ رکھیے بھی اللہ دے نبی کچھ نہیں دے سکتے تے پھر وہ جہنم والا رستہ ہے۔ جی اگر یہ عقیدہ رکھی سرکار سب کچھ رب دی عطا نہ دے سکتے نے، پھر وہ جنت میں جان والا عقیدہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال حضور کا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور مرحومین دے واسطے ذریعہ نجات کرائے۔ آخر تے ایک میرے دوست نے جو مسجد وچ بڑھیا تے انہاں کہہ دیا مسئلہ یہ لوگوں کو آگاہ تھوڑا جا کرنا جے بھی قربانی آ رہی ہے تے اگے اسی جڑیاں لاشاں سٹتے ہیں نا وہ جڑیاں کوئی سڑک دے اس کنارے تے کوئی اس کنارے تے کوئی جناب کسی چوک میں اسی ڈھیری لا دینے ہاں وہ جناب بدبو پھیل جاتی ہے۔ جتھے ایسا تسی کم کرتے ہو ایک ٹرالی رکھو چوک وچ ہونی چاہیے ہر محلے میں، ہر محلے تے ایک چوک وچ ٹرالی کھڑی ہونی چاہیے، جہاں بھی کوئی ہاتھ دے سٹے 10 منٹ نہیں لگنے ٹریکٹر لا کے دے وہ باہر کے سٹ آؤ تے یہ واسطے تہاڈا ماحول بھی جڑا اچھا رہے گا، بدبو تو بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی امن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا